بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کے مہینے میں جہاں بے شمار فضائل اور برکات حاصل ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بھی ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ حرمت والا مہینہ ہم سب کے لیے بہت سے انعامات لے کر آتا ہے، اور آج بھی میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں۔ یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ آپ پڑھ لیجئے۔ 2 دن کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ کو ان 2 دنوں میں اتنی بڑی خوشخبری ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ آپ کا گھر پیسوں سے بھر جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل صحت دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ میرے ساتھیو، جس سورہ مبارکہ کے بارے میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، یہ چھوٹی سی لیکن اپنے اندر بہت سی جامع خصوصیت رکھنے والی سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ الکوثر۔ سورہ کوثر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے مختصر سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس میں خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام کی صورت میں یہ سورہ مبارکہ ملی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب کریم نے اپنے پیارے محبوب سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی نہریں آپ کے لیے ہیں۔ جنت کی جو نہر ہے جس کا نام ہے کوثر، وہ آپ کے لیے ہے، اور یہاں تک کہ دنیا میں بھی وہ لوگ جو آپ کا دل دکھاتے ہیں، ان کی اولاد بے نام و نشان رہے گی، لیکن آپ کی نسل ہمیشہ چلتی رہے گی، اور آپ کا نام تا قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔ تو خوشخبری ہے آپ سب کے لیے بھی۔ یہ عمل آپ نے محرم الحرام کے 2 دن کرنا ہے، یا تو آپ 9 اور 10 محرم الحرام کو یہ عمل کر لیجئے، اور اگر آپ 9 اور 10 کو یہ عمل نہ کر سکیں تو باقی کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے صرف 2 دن کرنا ہے، اور 2 دن یہ عمل کریں گے تو بڑی خوشخبری انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ 9 اور 10 محرم الحرام کے دن آپ نے ہر نماز کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک، اور پھر درمیان میں آپ نے 129 مرتبہ 129 ٹائمز آپ نے سورہ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور پھر سجدے میں جا کر اللہ کریم کے 2 اسم مبارک یا وہابو یا مجیبو ایک ساتھ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک پوری تسبیح، یا وہابو یا مجیبو۔ سجدے میں آپ نے یہ مبارک نام پڑھ کے تسبیح مکمل کر کے اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر سے آپ بیٹھ جائیے اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ کو پڑھنا ہے۔ عمل پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ 129 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر سجدے میں چلے جائیے، اور سجدے میں آپ کو 100 مرتبہ ایک مکمل تسبیح، اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھنے ہیں، یا وہابو یا مجیبو 100 مرتبہ، اور پھر اٹھ جائیے اور بیٹھ کر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت، یہ جو بھی مقصد ہے، اس کو پیش کرنا ہے۔ خیال رکھیے گا کہ ویسے یہ عمل آپ کو 9 اور 10 محرم الحرام کے دن کرنا ہے، لیکن اگر آپ کو وقت نہ ملے تو آپ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن 2 دن کا یہ عمل ہے۔ 7 اور 8 کو بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن 9 اور 10 کو کر لیجئے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام کا دن بہت ہی اہم ہے، عاشورہ کا دن ہے، اور دعا کی قبولیت ضرور ہوتی ہے۔ بس آپ نے عمل خود بھی کرنا ہے، ہر خاص و عام کو اس کی اجازت ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے، خزانہ غیب سے حلال رزق آپ کو عطا فرمائے، اور کسی کا محتاج نہ کرے اپنے سوا، آمین۔ ضرور کامنٹ کیجیے گا، بتائے گا آپ کو ہمارے وظائف کیسے لگتے ہیں، شیئر بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔